دوستو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں ان کے علم بردار رہے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے ایک لوتے فرزند ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا اور کچھ عرصے تک ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو کچھ نصیحتیں بھی فرمائیں، لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کوئی پیغمبر یا نبی نہیں تھے۔ لیکن آخر آپ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ آپ علیہ السلام ذوالقرنین یعنی کہ دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کیونکہ آپ نے دنیا کے دونوں سینگوں یعنی کہ دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے یعنی کہ دو دور۔ دوستو ایک قرن 100 برس کا ہوتا ہے۔ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے سر پر جو تاج تھا اس کے 2 سینگ تھے، اس لیے یہ ذوالقرنین کہلائے، اور بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار سا تھا جو کہ بالکل ایسے نظر آتا جیسے کہ آپ کے سر پر سینگ ہوں، تو شاید اسی وجہ سے آپ ذوالقرنین کہلائے۔ تاریخ میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری دنیا کی بادشاہت ملی ہے، جن میں سے 2 کافر اور 2 مومن تھے۔ مومن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے، اور کافر بادشاہ بخت نصر اور نمرود تھا۔ اور دوستو اس دنیا کے 5ویں بادشاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے 3 سفر کیے اور ان تینوں سفر کا حال قرآن پاک میں بیان ہے، یعنی کہ آپ ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کے احوال قرآن شریف میں بھی بیان ہیں۔ دوستو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پہلا سفر ایک کتاب میں پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں یہ پڑھا کہ سام بن نوح کی نسل میں ایک شخص ایسا آئے گا جو کہ آب حیات کے چشمے سے پانی پیے گا اور اسے قیامت تک موت نہ آئے گی۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے، لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نہ پہنچ پائے۔ اس سفر میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا وہ ساری منزلیں طے کر کے آپ ایک مقام پر آ گئے جہاں پر آپ کو سورج غروب ہوتے ہوئے ایسا نظر آیا جیسے کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ آپ نے وہاں ایک ایسی قوم کو دیکھا جو کہ جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی اور اس کے علاوہ ان کے جسم پر کوئی لباس نہ تھا۔ وہ لوگ صرف دریائی مردہ جانور کھاتے تھے اور یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لشکر بے شمار ہے، یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ لوگ انتہائی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے ساتھ اس قوم کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ لوگ آپ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوستو آپ علیہ السلام نے دوسرا سفر مشرق کا اختیار کیا، یعنی مغرب کے بعد آپ نے مشرق کا سفر کیا۔ آپ اس سفر میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر سورج طلوع ہوتا تھا۔ آپ نے وہاں ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے پاس کوئی عمارت، کوئی مکانات نہیں تھے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ لوگ زمین کے نیچے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھلنے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ یہ قوم منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجا اور جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا اور باقی کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو آپ علیہ السلام نے تیسرا سفر شمال کی جانب کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ وہاں پر بھی آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو کہ عجیب و غریب زبان بولتی تھی اور ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی۔ دوستو یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو کہ ایک فسادی گروہ تھا جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ لوگ بلاک کے جنگجو، خونخوار اور بالکل وحشی تھے جو کہ بالکل جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتوں کو اور سبزیاں کھا جایا کرتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔
आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट, हर छोटे बड़े जानवर खा जाया करते थे। वहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि हमें इनके मुजालिम से बचा लें, और इस काम के लिए उन्होंने कुछ माल भी पेश किया, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया और फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है। अब ऐसा करो कि तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचा आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई, यहाँ तक कि ज़मीन से पानी निकल आया, तो उस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमा दिए और लोहे के तख्ते नीचे और ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया, और उसके बाद आपने उसमें आग लगवा दी। इस तरह से ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई, और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई ऐसी जगह ना छोड़ी जहाँ पर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में चुनवाया ना हो। और काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद इन दोनों कौमों के दरमियान एक मजबूत तरीन दीवार खड़ी कर दी गई।